یہ پڑوسی ملک سے ہندوستان سے کویسچن تھا کہ یہاں پر طلاق کے بعد عورت کا خرچے کی ڈیمانڈ کرنا کیسا۔ ہمارے یہاں قانون ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو ہر ماہ شوہر خرچہ دے گا، اور اگر کسی ماہ نہیں دے گا تو اس کو پھر 1 ماہ جیل جانا پڑے گا۔ اتنا سخت قانون ہے، تو عورت کا اس طرح خرچے کا مطالبہ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اور بعض صورتوں میں خرچہ بند ہو سکتا ہے، جیسے وہ دوسری شادی کر لے، خود کمانے لگ جائے، اپنا مذہب تبدیل کر لے، یا بد چلن ثابت ہو جائے، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں اگر عورت کو طلاق دی، چاہے طلاق رجعی ہو یعنی صریح لفظ سے طلاق دی ہو، یا طلاق بائن، یا 3 طلاقیں، جب تک عورت عدت میں ہے نان نفقہ پائے گی، نان نفقہ پائے گی، ٹھیک ہے نا۔ نان نفقہ کسے کہتے ہیں؟ رہائش، کھانا پینا، لباس۔ اور عدت کب تک ہوگی؟ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض تک اس کی عدت ہے، اس دوران مرد اس کو نفقہ دے گا۔ اگر حیض نہیں آتا، حیض بند ہو گیا ہے، تو 3 مہینے۔ اور اگر وہ حاملہ ہے فرض کر لیں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کو نان نفقہ دینا پڑے گا، یعنی شوہر اس کو نان نفقہ دے گا۔ لیکن جیسے ہی عدت پوری ہوگی بس پھر یہ سلسلہ ختم، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہاں کا قانون اگر دیکھا جائے، انہوں نے اپنے حساب سے قانون بنایا ہے، لیکن ہماری شریعت کی نگاہوں میں دیکھا جائے تو عدت کے بعد عورت کا سابقہ شوہر سے خرچے کا مطالبہ کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، کیونکہ وہ ایک اجنبی مرد ہو چکا ہے، وہ ایکس ہسبینڈ ہے، نامحرم ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے محلے میں کوئی عورت جائے اور کسی آدمی سے کہے مجھے ہر مہینے خرچہ دے دیا کرو، تو یہ شرعاً کیسے جائز ہوگا؟ لہٰذا شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہاں کے قانون کے اندر بہرحال یہ چیز شامل کر دی گئی ہے۔ تو جو بہنیں شریعت کو فالو کرتی ہیں انہیں بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وہ سابقہ شوہر سے خرچے کا مطالبہ کریں۔ ایک اور اس میں مسئلہ تھا، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اسی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں مہر تو ملتا ہی ملتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے وہ شوہر سے ایک ایگریمنٹ کرتی ہیں، یا اس کو راضی نامہ وہ لوگ کہتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہیں کہ ایسا کرو تم ہمیں مہر کے علاوہ 5 لاکھ روپے دے دو، تو پھر میں نان نفقے وغیرہ کا کوئی کیس نہیں کروں گی بلکہ سارے کیس ختم کر دوں گی۔ تو اس طرح 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی وہی ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو طلاق اس کو دی گئی ہے، اور جیسے ہم نے بتایا کہ شرعی لحاظ سے دوران عدت اس کو نان نفقہ ملے گا، اور فرض کر لیں کہ وہ نان نفقہ اگر وہ حساب کرتی ہے تو اس کو 3 حیض کا یا 3 مہینوں کا، اگر حیض نہیں آتا، یا حاملہ ہے تو 9 مہینے تک بھی تقریباً چل سکتا ہے، وہ حساب کرتی ہے، تو فرض کر لیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بنی جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسا کر سکتی ہے کہ پھر تو راضی نامہ ٹھیک ہے کہ 2 لاکھ مجھے ایڈوانس دے دو، میں کیس ختم کرتی ہوں، کہاں پھر کورٹ میں آ کے جمع کراتے رہو گے، آگے چلتا رہے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اتنا نان نفقہ نہیں بنتا ہے، کم بنتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ کیس میں پھنسا کے بلیک میل کر رہی ہے، تو پھر بھی یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر عورت نہیں مان رہی تو مرد صلح کر سکتا ہے، اس کو صلح کرنا کہتے ہیں، کہ وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں عورت کا لینا گناہ ہوگا، غلط ہوگا۔ شوہر اگرچہ گناہگار نہیں ہوگا کہ وہ کیس سے بچنے کے لیے جان چھڑا رہا ہے، تو صلح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں عورت کی طرف سے چونکہ ناجائز ایک فعل کا صدور ہوا ہے، اس لیے عورت گناہگار ہوگی۔ تو ہم اپنی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ چند ٹکے آپ کے زیادہ عرصے کام نہیں آ سکتے ہیں، نہ اس سے آپ کی زندگی چل سکتی ہے۔ یہ جتنا آپ زبردستی اس طرح سے لیں گی عدت، خاص طور پہ عدت کے ختم ہو جانے کے بعد، تو میدان محشر میں آپ کو اور سابقہ شوہر کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ حساب لے گا باقاعدہ کہ مجھے دو میرا پیسہ واپس، اور وہاں پہ آپ پیسہ نہیں دے سکتی، آپ کو نیکیاں اپنی دینی پڑیں گی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے کہ شریعت کو فالو کریں، اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کیا کریں۔ ایک مختصر سا